له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء الذي بعثه الله تعالى بالملة البيضاء من اتبع سنته فقد رشد واهتدى ومن تولى عنه فقد ضل وغوى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہوا۔ رمضان المبارک کے بعد آج عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ سب کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بولنا آگے آ جائے۔ اللہ رب العزت کا جتنا احسان اور جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا روزے، دیگر عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، اور یہ ہمارا عید اور تہوار کا دن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خوشی کا دن ہے، اور اسلام نے اس کو بطور تہوار ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب، ان کے ماننے والے اپنے اپنے تہوار اپنے حساب سے مناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہندو اپنا تہوار وہ عجیب حساب سے مناتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو تہوار دیا ہے اس کے منانے کا طریقہ اور انداز بھی سکھایا ہے، اور اسلام کے تہوار منانے کا انداز دیگر قوموں سے بہت جدا ہے۔ روزانہ مسلمان 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور روزانہ ہر نماز کے لیے 2 دفعہ بلایا جاتا ہے، ایک دفعہ اذان کے ذریعے
آواز لگا کے گھروں سے مسجد تک بلایا جاتا ہے۔ پھر لوگ مسجد میں آئے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کوئی باہر برآمدے میں آئے، کوئی وضو خانے کے پاس بیٹھا ہے۔ دوبارہ اقامت کہی جاتی ہے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ بلایا جاتا ہے کہ صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ گویا کہ ہر نماز کے لیے 2 دفعہ بلایا جاتا ہے، اور 2 دفعہ بلانے کے بعد مسلمان رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج بھی مسلمان اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، لیکن آج ایک عجیب طریقے سے کہ 2 دفعہ کی بجائے 1 دفعہ بھی نہیں بلایا جائے گا۔ آج نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ گویا کہ اسلام نے یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کو ماننے والوں، آج تمہاری خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج بن بلائے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ وہ جو ہم خوشی مناتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی گئی، وہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ عید والے دن، خوشی والے دن بغیر بلائے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں اس خوشی کو دیکھ کر اپنی اصلی خوشی ضائع نہ کر دینا۔ لوگوں نے پوچھا اصلی خوشی کون سی ہے؟ تو رسول اللہ کے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مومن کی اصلی خوشی کے 5 دن ہیں۔ پہلا وہ دن جس دن انسان گناہ سے بچ جائے، 24 گھنٹے گزر جائیں اور میں گناہ سے بچ جاؤں، یہ میری خوشی کا سچا دن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اما من خاف مقام ربی ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ جو آدمی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو روک لیا، اور جو گناہ پہ تیار ہوا تھا اس سے اپنے آپ کو باز رکھا، فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت ایسے بندے کا ٹھکانہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے۔ کہیں عید والے دن ایسا عمل نہ کر بیٹھنا کہ گناہ میں لگ جاؤ اور اصلی خوشی کو بھلا دو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انسان کی خوشی کا سچا دوسرا دن وہ ہے کہ جب انسان کی موت آئے گی، اور جس کو موت ایمان پر نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ موت کا وقت ہوگا، رشتہ دار بیٹھے آنسو بہا رہے ہوں گے، اور مومن کی میت کے پاس اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرشتے کہہ رہے ہوں گے نہ خوف کر نہ غم کر، جس جنت کا تذکرہ سنتا تھا نا، اب اس میں جانے کا تیرا ٹائم آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں دھیان کرنا، اس عید کی خوشی کو مناتے ہوئے کہیں اس موت والی جو حقیقی خوشی ہے اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ فرماتے ہیں تیسرا خوشی کا دن وہ ہے کہ جب جہنم کے اوپر سے پل ہے جس کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہم نے ہر ایک کو اس پل سے گزارنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ متقین پار ہو رہے ہوں گے، پرہیزگار پار ہو رہے ہوں گے، اور ظالم بھڑکتے ہوئی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خوشی مناؤ، لیکن دھیان کرنا کہیں ایسی خوشی نہ ہو جائے جو کل تمہیں پل صراط سے نیچے جہنم میں نہ گرا دے۔ اور فرماتے ہیں چوتھا خوشی کا وہ دن ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا، اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، اور خوش نصیب بندے کو بلا کر دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ بیان کرتے ہیں فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا
وہ سچی خوشی حاصل کرے گا اور چیخ کر خوشی میں کہے گا اوے لوگو آؤ یہ میری کتاب کو دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے دنیا میں اس حساب والے دن کو یاد رکھا نا، آج میرے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ فرماتے ہیں اس دن کو نہ بھلانا، اور فرماتے ہیں آخری 5واں خوشی کا دن وہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں رب کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، کیوں نہ تر و تازہ ہوں، اپنے رب کا دیدار جو کر رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس خوشی والے دن اس اصلی خوشی کو یاد رکھنا۔ وقت مختصر ہے، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا اور آگے شوال کا چاند نظر آتا ہے، مختلف قسم کی کیفیات ہو جاتی ہیں لوگوں کی، میں خود اس میں شامل ہوں، ہم سب اس میں ہیں، کہ وہ جو رمضان میں عبادات کا جوش ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس موقع پر قرآن کریم کی چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ یہ کسی عالم کی نصیحت نہیں، یہ کسی میرے استاذ کی نصیحت نہیں، یہ رب العالمین کی نصیحت ہے۔ بولو یہ کس کی نصیحت ہے؟ بس وہ نصیحتیں چند عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اگر تم شیطان کے قدموں کی اتباع کرو گے فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ تمہیں بے حیائی اور گناہوں کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا۔ عید کا دن آیا، رمضان کے روزے مکمل ہوئے، میرے بھائی میں ہم سب کی یہی حالت ہے، او جی خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی منانی ہے۔ کس طریقے سے منانی ہے؟ اسلام نے تو بتایا رب کا سجدہ کر کے بتانی ہے، اسلام نے تو بتایا غریبوں یتیموں کا سہارا بن کے منانی ہے، اسلام نے تو بتایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید والا دن ہے، آج تو خوشی سے بولو جی، اس طرح پریشان بیٹھے ہو جس طرح پتہ نہیں، آج تو روزہ کوئی نہیں، کہو صلی اللہ، آج تو نہیں روزہ رکھا کسی ساتھی نے، آج نہیں رکھنا، ٹھیک ہے جی، توجہ کرنا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن یتیم بچے کو دیکھتے ہیں، عیدگاہ میں جانے سے رک جاتے ہیں، جب تک یتیم بچہ تیار نہیں ہو جاتا رحمت کائنات عید کی نماز ادا نہیں فرماتے۔ اسلام نے تو یوں طریقہ سکھایا ہے عید منانے کا، ہم کس طرح مناتے ہیں؟ او جی خوشی کا دن ہے، آج تو عیاشی کر لو نا، ناچ گانے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن نے نصیحت کی، یہ کسی انسان کی نصیحت نہیں، یہ رب العالمین کی نصیحت ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ رمضان کے روزے رکھنے والوں آج شیطان کے پیچھے نہ چل پڑنا، ایسا نہ ہو تمہاری ساری عبادت کو وہ برباد نہ ظالم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا، شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم کی ساری اولاد کو برباد کروں گا، آدم کی ساری اولاد کا میں ستیہ ناس کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے شیطان سامنے آ کر کہتا ہے بڑی مشکل کیفیت کے اندر ہے تو، اگر اس سے نجات چاہتا ہے مجھے معبود مان لے، میرا سجدہ کر لے، میری پکار کر
لیں میں تجھے اس مشکل سے چھڑا دوں گا۔ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کفر کر لے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو، زندگی ساری کے کیے ہوئے اعمال ضائع کروا دیتا ہے انسان کے۔ جیسے آخری وقت میں شیطان سارے اعمال ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی رمضان کے آخر میں بھی سارے اعمال ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان نے رب کے سامنے کہا تھا میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا یا اللہ تیری دی ہوئی صورت کو بھی تبدیل کر دیں گے، تخلیق الہی کو بھی تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے عید کا دن ہو چہرے پہ داڑھی سجا کر کنگھی کر کے تیل لگا کے آؤ، لیکن نہیں شیطان اس طرح ورغلاتا ہے، وہ کہتا ہے عید کے دن تو پہلا کام یہ کرنا ہے صبح اٹھ کر اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو صاف کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دھیان کرنا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس دشمن کو دشمن پہچان کے رکھنا، یہ پوری کوشش کرے گا تمہارے سارے اعمال ضائع کروانے کی۔ تم نے شیطان کی بات نہیں مانی، اللہ اور اس کے حبیب کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں تسلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت قرآن پاک کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ مکے کے اندر ایک عورت تھی جو دماغی طور پر معذور تھی، وہ روئی لے کر سوت کاٹتی، دھاگے اس کے بناتی، سارا دن کام کرتی رہتی، اور جب شام کا وقت آتا وہ سارا کاتا ہوا جو سوت تھا چرخے کے اندر اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اے میرے بندو دھیان کرنا، اس بے وقوف نادان عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سارے دن کی محنت کو شام کے وقت ضائع کر دیا، توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ تم نے پورا مہینہ میری رضا کے لیے بھوک کو برداشت کیا، پورا مہینہ تم نے روزے رکھے، رات کو قرآن سنتے رہے، بڑے نیک اعمال کرتے رہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، آج عید کا دن ہے روزے تمہارے مکمل ہو گئے۔ دھیان کرنا، اس عورت کی طرح ساری عبادت کو برباد نہ کر دینا، ساری عبادت کو ضائع نہ کر دینا۔ عید والے دن کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسا عمل کر دیا کہیں سارے تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ ایک نو مسلم صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دین کے سارے احکامات بتائے، آخر میں ارشاد فرمایا کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والی ہو جائے؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، تیرا سارا دین محفوظ ہو جائے گا۔ عید والے دن زبان سے غلط باتیں نہ نکالنا، او جی آج تو خوشی کا دن ہے، آج کو جو منہ میں آئے وہ کہو، نہ ایسے نہیں کرنا جی۔ آگے جی تیسری نصیحت قرآن پاک کی، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تیسری نصیحت قرآن پاک کی، اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیں، ادھر چندہ ڈالنا ہے، وہ آپ کو پیسے دینے نہیں لگے، اور پیسے نکالیں اور اس میں ڈالیں، اور باقی دھیان میری طرف رہے جی۔ مسجد کے ساتھ دل کھول کے تعاون کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، باقی دھیان میری طرف رہے جی۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے محبوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، کب تک کرنی ہے؟ توجہ کرنا، نمازیں پڑھنی ہیں، کب تک پڑھنی ہے؟ عید کا چاند نظر آیا تو نمازیں بھی نال ہی گئیں۔ ہمارے دیہاتوں میں بعض ساتھی جب عید کا چاند نظر آیا پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس جی گئیاں شودیاں نمازاں،
شودی نمازاں گئیاں نہیں میرے بھائی، نماز اب بھی اسی طرح فرض ہے. یہ شودے روزے گئے نا، شودی نماز اتھی نے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرتا رہے، میرا محبوب کرتا رہے. یا اللہ کب تک کرتا رہوں؟ کہ حتی یاتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے تب تک عبادت میں کمی نہیں لانی. اللہ کے نبی آخری وقت ہے، مرض الوفات کے اندر ہے، وضو فرماتے ہیں غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر وضو فرماتے ہیں اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، پھر پوچھتے ہیں صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں. اچھا جی پھر پانی لاؤ میں وضو کروں. پھر پانی آیا، پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر غشی طاری ہو گئی. پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جی نہیں آپ کے انتظار میں ہیں. جب بار بار وضو کرنے کے باوجود آپ نہ اٹھ سکے تو فرمانے لگے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے یار ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھائے. میں محمد ہمت نہیں رکھتا ورنہ ضرور جا کے خود نماز پڑھاتا. اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، معمولی بہانوں پہ نماز ہی چھوڑ دی. عید کا دن آیا اور کھیل کود کے میں لگے رہے اور سیر کے لیے نکل گئے، نماز ہی رہ گئی. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ارے جب میرے نبی کا یہ اہتمام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کے اہتمام کو لازم پکڑا. کیا بات ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے. ایک بدبخت خنجر لے کر زہر کی پان لگا کر صف کے اندر کھڑا ہوا ہے. عین نماز کے ٹائم حملہ آور ہوتا ہے، پیٹ کے اوپر وہ چھرا گھونپ دیتا ہے. حضرت عمر کا پورا پیٹ چاک ہو جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں. صحابہ دوڑے عمر کو اٹھانے کے لیے، پیٹ کٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز مکمل کر لو. اس لیے آج عید کے دن میرے بھائیوں نیت کرو. میں ہاتھ جوڑ کے سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ عید والے دن، جمعے والے دن ہمارے محلے کے ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ باقی نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ آج نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی ہے. سارے ساتھی نیت کریں، دل سے نیت کریں انشاءاللہ. ہاں یہ اللہ کے قرآن کی نصیحت ہے، چونکہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے آئے ہیں نا. ہم نے آیا ہے یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، تو یہ اللہ کی نصیحت تو ماننی پڑے گی. 3 نصیحتیں ہو گئیں اور 2 نصیحتیں اور ہیں جی. چوتھی نصیحت دی، فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید. فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میرے بندو میں نے بڑی نعمتیں تم کو دی ہیں، سارے مل کر گننا شروع کر دو. اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن، سارے بولو جی، سارے گنتے رہے نہیں گن سکتا. وہ جو ساتھی باہر سے آ رہے ہیں نا ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں اوپر جانے کے لیے، اوپر پورا حال خالی پڑا ہوا ہے جی. جزاک اللہ. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کریم کا شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے. گویا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، یہ میری نعمت کے ساتھ ہی تو تمہیں رمضان ملا تھا، یہ میری نعمت کے ساتھ ہی تو تمہیں تراویح کی توفیق ملی تھی، یہ میری نعمت کے ساتھ ہی تو یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. جیسے آج شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز کے لیے آ گئے ہو، ایسے ہی اللہ کا شکر رکنا نہیں چاہیے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے قرآن پاک میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے ہمت دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میری ناشکری چھوڑ دو، کفران نعمت نہ کیا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. اور 5ویں اور آخری نصیحت قرآن پاک کی،
رمضان کے روزے رکھ لیے، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ سارے بولو جی۔ الحمدللہ وہ برآمدے والے بھی بولے، انہوں نے روزے کوئی نہیں رکھے گا؟ سارے بولے کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ تو فرمایا رمضان کے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، یہ کس کی توفیق سے ہوا؟ اب کیا خیال ہے کہ بہت کر لیا، بہت ہم نے تیر مار لیا، ہم کہیں جی باشو، ہم نے تو باشو روزے رکھ لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، عبادت کرنے کے بعد خود پسندی اور عجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے سامنے فریاد کرنی چاہیے، مولا ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ مثال دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ ایک خاص شخص کو اللہ نے خاص مبارک جگہ میں اپنے خاص گھر کی تعمیر کے لیے چنا۔ سبحان اللہ۔ خاص معاملہ تھا بیت اللہ کی تعمیر۔ اب اتنے عظیم کام کے لیے جس ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اگر کسی کام پر فخر کرنا ہوتا تو وہ کرتے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن بیان کرتا ہے، تعمیر مکمل ہوئی تو فریاد کرنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ رب کہہ کے پکارتا ہے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے آج ہم نے بھی دعا مانگنی ہے، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری عبادت میں قبول فرما۔ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، یہ جو ہم نے محنت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا تو قبول نہ کرے چاہے کتنا اونچا عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، عمل تو وہی کارگر ہوگا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ دوسری مقام پہ فرماتے ہیں میرے بندے ایسے بھی ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں قلوبہم وجلتن، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرا عمل اللہ کے ہاں مردود نہ ہو جائے۔ عمل تو شیطان نے بھی کیے تھے لیکن مردود ہو گئے، اللہ نے لعنتی قرار دے کر اپنے بارگاہ سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنے کسی عمل پر ناز نہیں کرتے، نہ روزوں پہ ناز ہے، نہ تراویح کی نماز پہ ناز ہے۔ اگر کوئی صدقہ خیرات دیا، اگر کوئی صدقہ خیرات دیا اس پر بھی کوئی ناز نہیں، یا اللہ کوئی اور کام کیا اس پر بھی کوئی ناز نہیں، جو بھی نیکی کا عمل کیا تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہم جو تیرے بندے ہیں، تو جو ہمارا رب ہے، اے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں روزے رکھنے کے بعد، فریاد بھی تیرے سامنے کرتے ہیں، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ اور شاعر بھی یہی پیغام دیتا ہے، کہتا ہے رب کا تو بندہ ہے پھر مانگ پھر مانگ، سحری میں مانگا ہے، افطاری میں مانگا ہے، پھر مانگ عید والے دن، عید کے بعد پھر اپنے اللہ سے مانگ، مالک ہے وہ دینے والا ہے، میں اس کا مانگتا ہوں، اس سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ کہو بے شک۔ رب کا تو بندہ ہے پھر مانگ پھر مانگ، رب تیرا داتا ہے پھر مانگ پھر مانگ، تو رب کا ہے بندہ تو پھر مانگ پھر مانگ، رب تیرا داتا ہے پھر مانگ پھر مانگ، محدود گرچہ ہے تیرے وسائل۔ ہم نے عبادت کتنی محدود؟ تھوڑی بہت۔ محدود گرچہ ہیں تیرے وسائل، لا تک نتھوں کا اگر ہے تو قائل، مایوس مت بیٹھ گھبرا نہ سائل، مایوس مت بیٹھ گھبرا نہ سائل، یہ در تو ہمارا کھلا ہے پھر مانگ پھر مانگ۔ تم اللہ کے دربار سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کوتاہی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اس سے پھر مانگ، وہ پھر معاف کر دے گا۔ آگے شاعر کہتا ہے غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا،
در در پر مت جا میرے در کا ہو جا غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا تو در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا غیروں کے احسان کب تک گوارا تو کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ تو کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ بولو ذرا سارے پھر اللہ سے پھر مانگ ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں یہ صرف رمضان کی بات نہیں اس کی رحمت موت سے پہلے ہر وقت تیرے لیے تیار کھڑی ہے ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں میں تیرا مالک ہوں تو کر التجائیں ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں میں تیرا مالک ہوں کر التجائیں ہم نے تو غیر پر بھی کی ہے عطائیں ہم نے تو غیر پر بھی کی ہے عطائیں تو پھر بھی ہے اپنا ہے پھر مانگ تو میرا ماننے والا ہے مومن بندہ ہے تو پھر بھی اپنا ہے پھر مانگ آگے کہتا ہے ہم سب کے سب ہیں سب کے سب جن و انسان بندے سب اس کے غلام ہیں کہو بے شک ہیں سب کے سب جن و انسان بندے وہ میزبان ہے اس کے مہمان بندے کس کے گھر میں آئے ہوئی ہیں اللہ تو جس کے گھر میں آتے ہیں نا وہ مہمان ہوتے ہیں آنے والے اور جس کا گھر ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے اسی کو شاعر نقشہ کھینچتا ہے کہتا ہے ہیں سب کے سب جن و انس بندے ہیں سب کے سب جن و انس بندے وہ میزبان ہے اس کے مہمان ہیں بندے کچھ اپنی اوقات پہچان بندے کچھ اپنی اوقات پہچان بندے تو اس کا منگتا ہے پھر مانگ تو اس کا منگتا ہے پھر مانگ اور آخری شعر دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا دنیا کے پیچھے لگ کے رب کو بلاؤ گے یہ دنیا دوں کا ہے کب تک یہ دھندا کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا او بن جا بس اپنے مالک ہی کا بندہ او بن جا بس اپنے مالک ہی کا بندہ وہ تیرا مولا ہے پھر مانگ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس عظیم موقع پر قرآن کی نصیحتیں 5 میں نے آپ کے سامنے عرض کی پہلی نصیحت یہ عرض کی کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا وہ برباد کر دے گا دوسری اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا نمبر 3 کرنی ہے چھوڑنی نہیں ہے نمبر 4 شکر کے اندر پکا رہنا ہے اللہ اضافہ کرے گا اور نمبر 5 رب کے سامنے فریاد کو نہیں چھوڑنا اللہ توفیق بھی دے گا کوتاہیاں معاف بھی کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نماز عید کا وقت ہو گیا جی طریقہ تھوڑا دہرا دیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے پہلی رکعت میں ثنا ہوگی اور ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 دفعہ تکبیریں کہنی ہیں اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھانا ہے رفع دین کرنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے پھر دوسری دفعہ بھی چھوڑ دینا ہے تیسری دفعہ پھر باندھ دینا ہے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی طرح 3 تکبیریں ہوں گی ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ 3 تکبیریں ہو جائیں گی اور چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے صفحے درست فرما لیں اور موبائل فون جن